محمد کی ایک نگاہ پڑ جائے بیڑا پار ہو گیا. صحابی آپ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے زندگی میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پاک کو محبت کی نظر سے دیکھا. ایک مرتبہ وہ صحابی بن گیا. وہ صحابی بن گیا. اور صحابی کا درجہ، صحابی سب جنتی ہیں، صحابی کا درجہ نبی کے بعد صحابی کا درجہ ہے. اور اگر کوئی 1000 برس عبادت کر لے صحابی نہیں بن سکتا. اور صحابی تو وہی بنے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی نظر سے دیکھ لے. ہاں یہ اور بات ہے کہ کسی مسکین غریب کے اوپر مہربانی فرما کر آج بھی زیارت کرا دے. اگر کرا دیا تو یہ بھی صحابی بن گیا، لیکن اس کو خفی صحابی کہیں گے. خفی یعنی چھپا ہوا صحابی. اس پر سرکار کا کرم ہو گیا، مہربانی ہو گئی. لیکن صحابی کا درجہ اگر کوئی 1000 برس بھی کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ مجھے صحابی کا درجہ مل جائے، اس کو نہیں مل سکتا. اسی طرح تابعین کا درجہ، جس نے صحابی کو نظر ایک محبت کی نظر سے دیکھا اور جو صحابی کی صحبت میں بیٹھا، وہ تابعین کہلاتا ہے. اور کوئی 100 سال تک عبادت کرے اور وہ چاہے کہ میں بھی تابعین بن جاؤں تو وہ تابعین نہیں بن سکتا. یہاں سے 2 مسئلے حل ہو گئے. اور اگر کوئی تبع تابعین بن جائے، تبع تابعین اس کو کہتے ہیں جو تابعین کی صحبت میں بیٹھے اور اس سے محبت کرے. اگر وہ بھی 100 سال تک کوئی کھڑا رہے اور کہے کہ میں تبع تابعین ہی بن جاؤں تو وہ نہیں بن سکتا. 2 مسئلے حل ہو گئے یہاں. ایک مسئلہ تو یہ حل ہو گیا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیا اور ان پر ایمان لے آیا، اس کا مقام بہت بلند ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ یہ نعمت حضور نے صرف اپنے پاس نہیں رکھی خاص، بلکہ یہ نعمت صحابہ کو بھی دی کہ تمہیں بھی جو دیکھے گا اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. اور صحابہ کرام نے بھی اس مقام کو، اس چیز کو اپنے پاس نہیں رکھا،
بلکہ فرمایا کہ تابعین کو دے دیا کہ اگر تمہیں بھی کوئی دیکھے گا تو وہ بھی تبع تابعین بن جائے گا. اور یہ سسٹم وہاں ختم نہیں ہو گیا، یہ سسٹم قیامت تک چلے گا، قیامت تک چلتا رہے گا، خفی، چھپ کر، یعنی باطنی طور پر. اسی لیے یہ سلسلے قائم ہوئے، سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، اویسیہ، کبرویہ. یہ سلسلے اسی لیے قائم ہوئے کہ وہ تبع تابعین کی صحبت میں بیٹھے وہ ولی بن گئے. ولی کی صحبت میں جو جو آتا گیا، جو جو سلسلے میں بیعت ہوتا گیا، قیامت تک ان کو وہ صورت ملتی گئی، وہ صورت، وہ نور ملتا چلا گیا. اسی لیے کسی عاشق بزرگ نے فرمایا صورت پیر صورت پیر صورت ذل الہ، یعنی دید پیر دید کبریا. جس نے رسول اللہ کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. من رآنی فقد رأى الحق، حضور فرماتے جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا. جس نے رسول کو دیکھا وہ صحابی بن گیا، جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعین بن گیا، جس نے تابعین کو دیکھا وہ تبع تابعین بن گیا، جس نے تبع تابعین کو دیکھا وہ ولی بن گیا. اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. اسی لیے کسی عاشق نے کیا کہا خوب، ملا تو تے صورتاں پکا لیاں سبھائی، ساڑے کولو ایک صورت پک دی نائی. تم نے تو ساری صورتیں یاد کر لی، مجھ سے ایک صورت ہی یاد نہیں ہو رہی، میں کیا کروں. عزیز دوستو، یہ نعمت کب ملے گی؟ او بھائی مجھے یہ بتاؤ، کیا گندی جگہ میں نماز ہو سکتی ہے؟ نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ وضو کا ہونا، کپڑے پاک ہونا، جہاں نماز جہاں پڑھ رہا ہے نماز وہ جگہ کا پاک ہونا، قبلے کی طرف منہ ہونا، اللہ اکبر سے نماز شروع کرنا، یہ شرائط ہیں نماز کے. اب یہ تو ظاہری نماز ہو گئی. اب باطنی نماز جو پڑھنی ہے تو مسجد تو ہے اندر، یہ جو قلب ہے آپ کا دل، یہ دل جو ہے یہ مسجد ہے، لیکن مسجد پاک نہیں، مسجد پاک نہیں ہے. جھاڑو تو دینی پڑے گی نا، اور اگر ضرورت پڑے تو شاید دھونی بھی پڑے، پانی سے اس کو دھونا بھی پڑے. اور جب مسجد پاک ہو جائے گی اور صاف ہو جائے گی تو پھر اس میں نماز پڑھی جائے گی، اس میں مالک بھی نظر آئے گا، صورت بھی پاک